امی آپ اس ڈائری میں کچھ بھی نہیں لکھتی کیوں، اور اسے اتنا سنبھال کر رکھتی ہے، حالانکہ یہ تو بالکل خالی ہے۔ آخر کار آج آپ گینے بول پڑی، کس نے کہا یہ خالی ہے؟ غور سے دیکھو، اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ فرحت بیگم نے ان لفظوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ آج میں نے غور سے دیکھا ہے، ان 2 لفظوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب گینے نے باقاعدہ ڈائری اپنے ہاتھ میں پکڑی اور فرحت بیگم کو کھول کر دکھائی۔ جس طرح خاموشی بھی بامانی اور کچھ لفظوں کو بیان کرتی ہے، اسی طرح کچھ تحریر کو مکمل بیان کرنے کے لیے چند لفظ ہوتے ہیں۔ یہ چند لفظ پوری تحریر بیان کر دیتے ہیں۔ میرے لکھے گئے یہ 2 لفظ بھی ایک تحریر کی مکمل عکاسی کرتے ہیں، اس لیے ان 2 لفظوں کے بعد مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ فرحت بیگم نے پیار سے ان لفظوں پر دوبارہ ہاتھ پھیر کر کہا۔ فرحت بیگم نے اب گینے کو دیکھا جو حیران نظروں سے ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھ آیا؟ فرحت بیگم نے اب گینے سے پوچھا، اور اب گینے نے نبی میں سر ہلایا۔ منوتو کا مطلب کیا ہے ابھی؟ میں اور تم، اب گینے نے پر سے جواب دیا۔ میں اور تم سے مراد کون لوگ؟ میں اور تم یعنی 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اب گینے نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ اچھا، تمہارا مطلب ہے گرل اینڈ بوائے؟ فرحت بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً اب گینے نے اس بات میں سر ہلایا۔ منوتو کے لفظ کو ضروری نہیں کہ صرف مرد اور عورت کی محبت سے مشروط کیا جائے، بلکہ منوتو کا مطلب ہے محبت، اور یہ محبت اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ ہزاروں محبتیں چھپی ہیں ان 2 لفظوں میں۔ منوتو ہماری محبت اپنے رب سے، کیونکہ ہماری اپنے رب سے محبت بھی صرف اور صرف میں اور تم پر مشتمل ہے۔ منوتو ایک ایسی محبت جو محبوب کو عرشوں پر اپنے رب سے ملوائے۔ منوتو تسبیح کے 2 دانے جہاں تیسرے دانے کی گنجائش نہیں، اور اس کے بعد آتی ہے منوتو پر مشتمل دنیاوی محبتیں، اور اگر ان محبتوں کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو منوتو ایک پاکیزہ محبت۔ اب سمجھ آیا؟ فرحت بیگم نے اب گینے سے پوچھا جو ابھی تک اپنی ماں کی باتوں کے سحر میں تھی۔ اب گینے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، منوتو کا مطلب بہت ساری مقدس محبتیں ہیں۔ اب گینے نے پرجوش ہو کر کہا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، فرحت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ او نو، میں ابھی بھی بہت کنفیوز ہوں، اب گینے نے الجھ کر کہا۔ وہ کیوں؟ فرحت بیگم نے ڈائری بند کر دی۔ آپ نے کہا منوتو میں بہت ساری محبتیں چھپی ہیں، کون کون سی یہ بھی بتا دینا۔ اب گینے نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اب گینے فرحت بیگم نے بہت پیار سے اسے پکارا۔ جی امی۔ اب گینے نے سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ تم منوتو کی صرف ایک محبت کو اپنا لو، باقی محبتیں خود بخود مل جائیں گی۔ فرحت بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کون سی؟ اب گینے نے سوال کیا۔ صرف اور صرف اپنے رب کی محبت اپنا لو۔ دنیا میں جتنی خوشیاں، جتنی تکلیفیں ملی، مگر تم نے کبھی اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، بلکہ اپنے رب کی محبت کو منوتو پر مشتمل کر دو۔ زندگی میں ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھو، اور پھر 7ویں آسمان پر اپنا عرش سجائے بیٹا رب تمہیں ہر محبت سے نوازتا جائے گا۔ یہ مقام شکر ہے، اور شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرحت بیگم کی سحر زدہ آواز اس کی روح میں اتر گئی۔ اس نے بے ساختہ پیار سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اللہ نے اسے ماں جیسی دولت سے نوازا تھا جو آہستہ آہستہ اسے صراط مستقیم پر چلنا سکھا رہی تھی۔ یہ بھی مقام شکر تھا، اور شکر ادا کرنا لازم تھا۔ کم از کم آج تو اماں بیوی بن کر آنے کی زحمت نہ کرتی۔ صبا نے اب گینے کو گلے ملتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اب گینے نے ٹخنوں سے ذرا اوپر آتا خوبصورت گیردار فراق زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑے اور کندھوں پر براؤن چادر لیے وہ بہت پیاری اور پروکار لگ رہی تھی۔ اپنی تقریر اپنے پاس رکھو، میں یہاں صرف تمہارے کہنے پر آئی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آ کر بے سرے گانوں سے فیضیاب ہونے کا، اب گینا نے چبا کر کہا، اور ہاتھ میں پکڑا چنوں کا پیکٹ کھول کر مزے سے کھانے لگی۔ اللہ، تم میں تو سچ میں کوئی بدروح مقید ہے، تبھی تو تم اتنے سریلے گانوں کو بے سرا کہتی ہو۔ صبا کو اب گینے پر بہت تعصب ہوا۔ کنسرٹ شروع ہوا تو وہ دونوں وانیا کو ڈھونڈ کر ایک سائڈ بیٹھ گئی۔ صبا اور اب گینے بچپن کی دوست تھی، جبکہ وانیا سے ان کی دوسری یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ دیکھو ابھی زرجان شاہ، وانیا نے اب گینے کو کوہنی مار کر کہا۔ اب گینے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھتے زرجان پر ٹک گئی۔ ارد گرد کی ہر چیز جیسے تحلیل ہو چکی تھی۔ کہاں کو گئی میڈم؟ صبا کی آوازوں سے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ ہاں، اب گینے نے صبا اور وانیا کو دیکھا، دونوں اسے ہی گور رہی تھی۔ میں نے تو صرف دیکھنے کا کہا تھا، تم تو اسے دیکھتے ہی ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی، وانیا نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ مان لو ابھی وہ بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، تبھی تو تمہاری نظریں بھی نہیں ہٹ رہی تھی، اور میں تو اسے دیکھ کر ہی آنکھیں جب کھانا بھول جاتی ہوں۔ ہائے صبا میڈم کیوں پیچھے رہتی؟ پٹے منہ تم دونوں کا، اب یہ ڈرامے بند کرو۔ اب گینے نے تب کر دونوں کو سنا ڈالا۔ ارے فرحت، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب مہمان توڑی ہے، ہم تو تمہارے اپنے ہیں، اور اپنوں کو مہمانوں کا درجہ دینا اچھی بات نہیں۔ مہرین نے حبگی سے اتنے سارے لوازمات کو دیکھ کر کہا جو فرحت بیگم ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ بھابھی، یہ سب تو میں خوشی سے کر رہی ہوں، فرحت بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔
عباس آج برحت کے گھر پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ فرحت بیگم کو ان کے رویے اور اخلاق سے معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں بدل گئے ہیں۔ ماضی میں مہرین نے جو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اس کی معافی مانگ لی تھی اور فرحت بیگم نے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ شایان تو بہت بڑا ہو گیا ہے، فرحت بیگم نے پیار سے شایان کو دیکھ کر کہا اور شایان مسکرا دیا۔ پھپھو اب گینے کہاں ہے؟ اب گینے کی ہم عمر سمرہ نے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، آج تو ان کی یونیورسٹی میں کوئی کنسرٹ ہے اس لیے دیر کر رہی ہے۔ اچھا، سمرہ نے اداسی سے کہا۔ وہ آج اپنی کزن اور پیاری سی بہن سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ کنسرٹ اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا، جیتنے والوں کے چہرے پر خوشی رقص کر رہی تھی جبکہ ہارنے والے اداس نظر آ رہے تھے۔ زندگی میں ہارنے اور جیتنے کے لمحے ہی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور زندگی ہارنے اور جیتنے کے دونوں پہیوں پر ہی چل تو رہی ہے۔ آخر میں سب نے زرجان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا کوئی گانا سنا دے۔ ارسو خاموشی چھا گئی تھی۔ اسٹیج کے درمیان بیٹھا سرجان اپنا گٹار ہاتھ میں پکڑے چاروں طرف اپنی آواز کا سحر چھوڑ رہا تھا۔ اورے پیا سن اورے پیا، اورے پیا سن اورے پیا، محبت کیسے خواب لائی، دل برباد میں عشق کے عذاب لائی، حال دل ہو کیسے بیاں، زندگی کے سکون میں عجب کرب کی رات لائی، اورے پیا سن اورے پیا، اورے پیا سن اورے پیا۔ یہ زرجان کا پہلا سانگ تھا جو اسے شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔ ہر کوئی اس کی آواز کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب درد تھا جو محسوس ہونے لگتا۔ گانا ختم ہوا تو حال میں ہر طرف تالیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اب گینے کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کے چادر کا کونا پکڑا ہوا ہے اور یہ یقیناً صبا ہوگی، کیوں وہ ہمیشہ اس کی چادر کا کونا پکڑتی تھی۔ اس نے صبا کو دیکھا جو چادر کے کونے سے آنسو پوچھنے کے ساتھ ساتھ ناک پوچھنے کا فریضہ بھی انجام دے رہی تھی۔ اب گینے نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گورا اور اپنی چادر کھینچ لی۔ ظالم لڑکی، کم از کم اتنا تو خیال کر لو سامنے والا کس سچویشن میں کھڑا ہے۔ صبا نے اچانک چادر چیننے پر کہا اور دوبارہ اس کی چادر پکڑ کر آنکھوں کے ساتھ ناک بھی صاف کر ڈالی۔ استغفر اللہ، کتنی گندی ہو تم، ٹیشو پیپر نہیں ملے کیا؟ میرے پاس جتنے تھے سب ختم ہو گئے اور وانیہ نے تو اپنا ایک بھی ٹیشو پیپر نہیں دیا، اس لیے میں نے چادر سے کام چلا لیا، صبا نے معصومیت سے کہا۔ اور اب گینے نے وانیہ پر نظر ڈالی جو شو کرنے میں مصروف تھی۔ اب گینے نے دونوں نمونیوں کو دل میں خوب سنایا، اسے تم ہی پہنو۔ اب گینے نے اپنی چادر صبا کو دی اور اس کے بیگ سے گولڈن کلر میں ہلکے ہلکے کام سے مزین مہرون شال کندھوں پر اچھی طرح اوڑھ لی۔ کنسرٹ کب کا ختم ہو چکا تھا مگر صبا اور وانیہ ابھی تک وہی جمی ہوئی تھی۔ دونوں کو زرجان اور پہ دل کے مریض کا آٹوگراف چاہیے تھا مگر اس کے گرد پہلے ہی لڑکے اور لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ صبا اور وانیہ کو آج آٹوگراف ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اب گینے نے جانے کی دھمکی دی اور اس پر عمل بھی کیا کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ ایسا نہ کرے تو دونوں کا رات بھر ہلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کھلے آسمان تلے آ کر اسے شام کی خوبصورتی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبنے کی وجہ سے نارنجی بادل اب سرمئی لبادہ اوڑھ رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رقص کر رہی تھی۔ دوبارہ اس نے شال کو کندھوں پر صحیح کیا لیکن ہوا نے پھر سرزنش کی، اسے جھنجھلا کر پھر سے شال کو اچھی طرح اوڑھا۔ صبا کی شال اسے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی، اوپر سے اس پر کام بھی کیا گیا تھا اس لیے ہوا سے بار بار پھسل جاتی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے صبا میری چادر کا کونا نہ پکڑا کرو مگر تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہو۔ اب گینے نے جھنجھلا کر مڑتے ہوئے سنایا کیونکہ اس کی شال کو کسی نے پکڑ لیا تھا۔ اب گینے کو یقین تھا کہ وہ صبا ہوگی مگر مڑنے پر جو شخص نظر آیا اس کی اوپر کی سانس سر کے بھی اوپر اور نیچے کی بالکل نیچے اٹک گئی۔ وہ جو اپنی ہمجولیوں کے سنگ روش کے دائیں بائیں کناروں پر جلتے دیے رکھ رہی تھی۔ وادی دل کے دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر اس کے دیے رکھتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی ہمجولیوں پر ڈالی، وہ سب ہنستی مسکراتی خوشی سے آہستہ آہستہ دیے رکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جیسے یہ دستک اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا دیا روش پر رکھا اور اپنا لہنگا سنبھالتی وادی دل کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئی۔ وہ بہت دور پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ہمجولیوں پر ڈالی، ان کے چہروں پر خوشی رقص کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور پھر اپنا لہنگا سنبھالتی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے مگر وہ جتنا آگے بڑھ رہی تھی دروازہ اتنا دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جتنی آسانی سے اس دروازے سے اندر آئی تھی اب اتنا ہی مشکل واپس دروازے تک پہنچنا لگ رہا تھا۔ آخر تک کر وہ لڑکھڑائی اور روش کے درمیان منہ کے بل گر گئی۔ اور وہ جو محبت ہے نا وہ ابھی بھی بہت دور کھڑی تھی۔ منوتو کا ایک سایہ دستک دے رہا تھا اور دوسرا جلتیوں کی روش کے درمیان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وادی دل میں آنا آسان توڑی ہے، محبت یہ سوچ کر مسکرا کر دی اور آسمان سے گرتی زربشا کو دیکھنے لگی۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہے،
زندگی میں پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب بھی اداسی تھی اور وہ اداسی کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ اگر میرا ایکس رے ہو گیا ہے تو مہربانی کر کے اپنی یہ شال میری گھڑی سے چھڑوا دے۔ زرجان نے اپنا ہاتھ ابگینے کی طرف بڑھایا، جبکہ ابگینے اس کی بات پر تپ گئی۔ آپ خود بھی اپنے ہاتھوں کو زحمت دے کر چھڑوا سکتے ہیں۔ ابگینے نے حساب برابر کیا۔ محترمہ، جب آپ میرا ایکس رے کرنے میں مصروف تھی، میں اسے چڑھوانے کی کوشش ہی کر رہا تھا، مگر ایک ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ زرجان نے ابرو اچکا کر کہا، آپ کا ایکس رے کون کر رہا ہے؟ ہاں، اور میں زرجان کی سرد نگاہیں دیکھ کر ابگینے اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ اسے جلدی چھڑاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زیاد شاہ نے کال کر کے اسے گھر جلدی آنے کا کہا تھا۔ ابگینے گھڑی میں اٹکا شال کا کونا چھڑانے لگی۔ گھڑی اتنی سٹائلش تھی کہ کوئی بھی چیز آسانی سے اٹک سکتی تھی۔ اللہ اللہ، انسان کو اتنی سٹائلش چیز بھی نہیں لینی چاہیے کہ تنگی کا باعث بنے۔ ابگینے نے دل میں سوچا۔ بالآخر شال کا کونا زخمی ہونے کے بعد چھوٹ گیا، مگر ابگینے کا بریسلیٹ گھڑی سے اٹک گیا۔ اللہ اللہ، وہ منہ میں بڑبڑائی اور بریسلیٹ چھڑوانے لگی، مگر کافی کوشش کے بعد بھی نہ نکلا۔ جیسے بریسلیٹ نے قسم کھائی ہو، نہ ابھی نہ، میں نے نہیں نکلنا۔